بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12-13 سال کا ایک بچہ دوڑا جا رہا تھا۔ دھوپ تیز تھی، ارد گرد سناٹا تھا اور وہ اپنی دھن میں بس چلا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا رخ بستی سے باہر پہاڑوں کی طرف تھا۔ چہرے پر شدید غصہ کے آثار تھے۔ وہ کسی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ ایسے میں اچانک چٹان کے پیچھے کوئی نمودار ہوا۔ بچے نے تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنے والی ہستی بالکل سامنے آئی تو بچے کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دوسری طرف آنے والی ہستی نے دیکھا تو بچے کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو محبت سے بھرپور لہجے میں پوچھا، میرے پیارے بیٹے، تم یہاں کیسے؟ بچے نے فوراً کہا، آپ کی تلاش میں۔ ناظرین، اس بچے کا نام زبیر تھا۔ باپ کا نام عوام اور ماں کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ انہوں نے سنا کہ مکہ معظمہ میں افواہ پھیلی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگ پکڑ کر پہاڑ کی طرف لے گئے ہیں۔ مکے میں آپ کے دشمن بے شمار تھے، اس لیے یہ بات ناممکن نہیں تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ انہیں یہ خبر ملی تو اکیلے ہی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، زبیر تم کدھر؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ کے بارے میں یہ خبر اڑی تھی کہ آپ کو پکڑ کر پہاڑوں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ مکہ معظمہ میں چونکہ آپ کے دشمن بہت ہیں، اب یہ بھی ممکن تھا، اس لیے میں آپ کی تلاش اور حفاظت میں نکل آیا۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر واقعی پکڑ لیا جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں مکے میں اتنے قتل کرتا کہ ان کی خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ان کی اتنی جرأت پر انہیں اپنی چادر مبارک انعام میں دی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بہادر بچے کی ادا بہت پسند آئی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور زبیر کو بھی یہ خوشخبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے، ان سب کا ثواب بھی زبیر کو ملے گا۔ ان لوگوں کو بھی ملے گا کیونکہ زبیر نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا ہوا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 28 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے سایہ پدری سے محروم ہو گئے، چنانچہ نوفل بن خلید نے اپنی سرپرستی میں ان کی پرورش کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھی۔ وہ اپنے فرزند کو بھی ایک سخت کوش، بہادر اور نڈر سپاہی بنانے کی آرزومند تھیں، چنانچہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ اور زود و کوب سے بھی گریز نہ کرتی۔ نوفل بن خلید ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو سختی سے روکا کہ اس طرح تم بچے کو مار ڈالو گی۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب اس بات کا چرچا عام ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے
یہ رجز پڑھا جس نے یہ کہا کہ میں اس زبیر سے بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا، میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اصحابہ میں لکھا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو لڑکپن میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ تم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہو کر ایک بہادر سپاہی بنے۔ روایت کے مطابق انہوں نے 8 یا 12 سال کی عمر میں ہی دعوت حق پر لبیک کہا۔ جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اپنے چچا کی شفقتوں کا مرجع تھے، لیکن جو ہی انہوں نے دعوت حق قبول کیا چچا کا رویہ بدل گیا۔ اس نے ان پر سخت مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے، آگ سلگا کر اس کی دھنی دیتے اور کہتے کہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آ۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہر بار یہی کہتے، کچھ بھی کرو اب میں کافر نہیں ہو سکتا۔ جب چچا کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حبشہ کی طرف ہجرت اختیار کی۔ کچھ عرصہ وہاں گزار کر مکہ واپس آ گئے اور تجارت کا شغل اختیار کیا۔ کچھ مدت بعد خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حسن اتفاق سے راستہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے ہدیۃً پیش کیے اور پھر مکہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کی اور کچھ مدت قباء میں قیام پذیر رہے۔ وہیں 1 ہجری میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق 2 ہجری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت سے پہلے کئی ماہ تک کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہود مدینہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسب منقطع کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے جوش و جذبے سے نعرہ تکبیر بلند کیے۔ مسلمانوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ولادت باسعادت نے یہودیوں کی ناکامیوں کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ ہجرت کے بعد غزوات و مشاہد کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہر معرکے میں کمال درجے کی استقامت اور بے جگری سے داد شجاعت دی۔ کئی موقعوں پر خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شجاعت اور جذبے کی برملا تعریف کی۔ حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں برپا ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شمشیر خار شکاف دشمن کی صفوں پر برقع امام بن کر گری اور انہیں درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ جدھر جھک پڑتے تھے دشمن کا دل بادل کئی کی طرح پھٹ
जाता उस दिन इनके सर पर जर्द अमामा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इस पर पड़ी तो फरमाया, आज मुसलमानों की मदद के लिए मलाइका भी जर्द अमामे बांध कर आसमान से उतरे हैं। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, ऐन हंगामा कारसार में एक जंगजुए मुशरिक एक बुलंद टेले पर चढ़कर ललकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तू इसके मुकाबले के लिए जाता है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। इसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा पर पड़ी, जो करीब ही बैठे थे और जोश गज़ब से कसमसा रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हु, खड़े हो जाओ और इस मुशरिक के मुकाबले पर जाओ। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु तीर की तरह इस पर झपटे और इससे गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों बड़े शहज़ोर थे और एक दूसरे को टेले से नीचे गिराने की कोशिश करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों में से जो पहले गिरेगा वो मारा जाएगा। फिर आपने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा के हक़ में दुआ फरमाई। चंद ही लम्हे बाद दोनों लड़खते हुए नीचे इस तरह गिरे कि मुशरिक नीचे था और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा इसके ऊपर, और फिर पलक झपकने की देर में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी तलवार से मुशरिक की गर्दन उड़ा दी। इसके बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा का मुकाबला कुरैश के नामी बहादुर उबैदा बिन साद बिन आस से हुआ। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक खुद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस मुकाबले का हाल इन अल्फाज में बयान किया है, बदर के दिन मेरा सामना उबैदा बिन सईद बिन आस से हुआ। वो सर से पांव तक लोहे में गर्क था, सिर्फ इसकी आंखें नजर आती थीं। इसकी कुनियत अबू ज़ाद अल-कश थी। इसने ललकार कर कहा, मैं हूँ अबू ज़ाद अल-कश। मैंने अपनी बर्छी से इस पर हमला किया और ताक कर इसकी आंख में इस जोर से नेज़ा मारा कि वो पार निकल गया और वो मर गया। जब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा अबू ज़ातुल कर्श को हलाक कर चुके तो अपनी बर्छी को इसकी लाश पर पांव उड़ाकर बड़ी मुश्किल से इस तरह निकाला कि बर्छी का फल मुड़ गया। इससे इनकी शुजाअत व बहादुरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नेज़ा इस्लामी तारीख़ में यादगार बन गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तारीख़ी नेज़ा को बतौर यादगार अपने पास रखा। आपके बाद खुलफ़ा राशिदीन में खलीफ़ा सालिस तक ये नेज़ा बतौर यादगार खलीफ़ा राशिदीन के पास रहा। इस बात को यकीन के साथ कहा जा सकता है, इस्लामी तारीख़ ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम में इस तरह का वाक़या तलाश करना बहुत मुश्किल है। ग़ज़वा उहद में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा इन 14 साबित कदम सहाबा कराम में से एक थे जो शुरू से आखिर तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुब पर बने रहे और एक लम्हे के लिए भी उनसे अलग ना हुए। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने यूनिस बिन इसहाक से रिवायत की है कि अहद के दिन तलहा बिन अबी तलहा मुशरिकीन का अलम बरदार था। इसने मैदाने जंग में आकर मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए इसकी तरफ गए और चस्त लगाकर इसके ऊँट पर सवार हो गए। फिर इसको ज़मीन की तरफ धकेल कर ऊँट से गिरा दिया और अपनी तलवार से इसको ज़िबह कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीफ़ फरमाई और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा है। अगर ज़ुबैर के मुकाबले के लिए ना निकलता तो मैं खुद इसके मुकाबले पर जाता। ग़ज़वा उहद ही नहीं, तमाम इस्लामी ग़ज़वात इनकी शुजाअत व बहादुरी के किस्सा
بیان کرتے ہیں۔ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ کوئی موقع، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جب آپ نے تکلیف و شدت کی بنا پر یا قلبی خواہش کی بنا پر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی نہ کی ہو۔ جنگ کے میدان میں انہوں نے جہاں دوسروں کو جہنم میں رسید کیا، وہاں خود بھی زخم کھائے، درد برداشت کیا، حتیٰ کہ عروہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک زخم آپ کی گردن پر ایسا تھا جس میں ہم انگلی ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ آپ کے جسم پر اس طرح کے 2 زخم تھے جن میں بچے انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ ان زخموں کی کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ نے دین کی خدمت کس درجہ کی ہے، اور آقا نامدار کی محبت نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو افسردہ کر دیا تھا۔ آپ ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، اس کے باوجود جب آپ کی ضرورت پیش آئی، آپ آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر میدان جہاد میں نکلے اور کفار کے دانت کھٹے کر دیے۔ جنگ یرموک، فسطاط، اسکندریہ، ان مواقع پر آپ نے طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا، شجاعت و بہادری کے وہ نمونے پیش کیے کہ سیرت کا طالب علم دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائے۔ مجاہدین بھی آپ کی تیزی کے سامنے پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ کی تدابیر فیصلہ کن ثابت ہوتی تھیں۔ بے شک دوستو، اسلام کے سچے جانصار ایسے ہی ہوتے ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہتے تھے کہ ان کے ایک اشارہ آنکھ میں ان کا حکم فوراً بجا لاتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو۔ روز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔